بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن میں مختصر وقت واسطے تھوڑے جے ٹائم واسطے دعوت دیاں گا اپنے فاضل بھائی اکرام الحق عصری صاحب نو او آن اور تواڈے نال مخاطب ہون. اکرام الحق عصری صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. میرے تو قبل میرے مسلک دے ترجمان ننگی تلوار حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ صحت والی امام والی لمبی زندگی عطا فرمائے، خطاب فرما رہے سن. میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب الحمدللہ سٹیج تے جلوہ گر نے تشریف فرمانے. اللہ تعالیٰ ایمان والی صحت والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. اچھی مل کے کہہ دیو آمین. میں چند منٹ تواڈے سامنے مسلک صحابہ دے موضوع تے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر گفتگو کرانگا. ایڈی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس کو 15 منٹ مہربانی ذرا برداشت کر لیا جے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ پاک فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے. صحابہ اکرام دا مسلک اور صحابہ اکرام دا منہج اور صحابہ اکرام دا عقیدہ کی سی. اللہ دے فضل و رحمت دے نال جڑا مسلک، جڑا عقیدہ، جڑا منہج اور جڑی دعوت اج اہل حدیث دیئے الحمدللہ اوہی عقیدہ، منہج، مسلک اور دعوت صحابہ اکرام دی سی. اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے، اللہ دی ذات کتھے؟ صحابہ اکرام دا مسلک کی سی. اللہ دی ذات عرشتے ہے. جس طرح بعض صوفیاں دا یہ عقیدہ ہے اللہ ہر تھا تے، اللہ ہر جگہ تے، اللہ ایتھے بھی ہے، اللہ اوتھے بھی ہے، اللہ معاذ اللہ درخت چ بھی ہے، اللہ فلان جگہ چ بھی ہے. صحابہ اکرام دا یہ عقیدہ اور منہج نہیں سی اور صحابہ دا مسلک نہیں سی. صحابہ دا مسلک اور صحابہ دا عقیدہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے کی سی. اللہ دی ذات عرش تے آ. مل کے بولو اللہ دی ذات کتھے آ؟ ذرا اچھی بولو اللہ دی ذات کتھے آ؟ عرش تے اللہ دی ذات. فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ہے اللہ فوق العرش. اللہ دی ذات عرش تے آ. واللہ اللہ دی قسم ہے اللہ دی ذات عرش تے آ. اور فرماندے نے تہاڈی کوئی گل، تہاڈی کوئی بات، تہاڈی کوئی نقل حرکت اللہ دی ذات تو مخفی نہیں اور اللہ دی ذات تو پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ساڑھے ایک ایک عمل نو دیکھ رہے نے، ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے. میں قربان جاواں اتنی عظیم ذات ہے. درخت دا پتہ زمین تے ڈگدا ہے، اللہ نو پتہ ہے پتہ کتھوں ڈگا ہے، کیویں ڈگا ہے، اور زمین تے ڈگن دی آواز بھی اللہ عرش تے سندے نے. اے اللہ دی ذات اور صحابہ اکرام دا عقیدہ اور صحابہ اکرام دا مسلک اور میرے دوستو صحابہ اکرام دا منہج اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے کیے. اللہ دی ذات عرش تے آ اور
آج اے ہوئی مسلک اور اے ہوئی عقیدہ اور اے ہوئی منہج اور اے ہوئی دعوت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دی زمین تے واحد جماعت اور واحد مسلک اہل حدیث ہے جن دا عقیدہ اللہ دی ذات دے بارے اے ہوئی ہے کہ اللہ دی ذات عرش تے آ ذات دے اعتبار نال اللہ عرش تے اور علم دے اعتبار نال اللہ ہر جگہ تیا جس طرح قرآن پاک دی آیت ہے مالک کائنات نے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا جتھے چار بندے ہون اوتھے پنجواں اللہ ہے تسی جتھے بھی ہوو اللہ دی ذات اوتھے ہی ہے اس تو مراد اے نہیں کہ ہر تھاں تے اللہ دی ذات ہے ہر جگہ تے اللہ دی ذات ہے نہیں اس تو مراد اللہ دا علم ہے اللہ دا علم ہر جگہ تے اللہ دی ذات ہر جگہ تے اور میرے دوستو میرے عزیزو آج مسلک اور منہج اور عقیدہ اپنا کے جاؤ اللہ دے فضل و رحمت دے نال ساڈا عقیدہ وہی ہے جڑا صحابہ کرام دا عقیدہ سی اللہ تعالی دی ذات دے بارے میں قربان جاواں اما جی خولا رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ بڑا مشہور ہے 28واں سپارہ سورۃ المجادلہ تفسیر پڑھو خاون نے جو لفظ کیا چھڑے پریشان ہوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ حاضر ہوئیاں رات دا وقت آپ نے فرمایا خولا اس ویلے اللہ دے نبی مسئلہ ایسا بن گیا فرمایا کی ہویا ہے اینجن میرے خاون نے مینوں اے لفظ کہے نے اما جی عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالی اچھی کو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں نال دے کمرے جساں خولا نے جڑی گل آپ نو کی تھی مینوں نال دے کمرے چ سنائی نہیں دیتی اللہ نے مائی خولا دی گل عرش تے سن لئی کتھے سن لئی عرش تے ذرا مل کے بولو اللہ دی ذات کتھے آ ایک کنہ دا عقیدہ ہے صحابہ اکرام دا عقیدہ ہے صحابیات دا عقیدہ ہے اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال ساڈا عقیدہ بھی یہ ہوئی ہے ساڈا مسلک بھی یہ ہوئی ہے مالک کائنات نے اسی بات دا اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فرمایا کائنات دے لوگو اس طرح ایمان لے کے آؤ اوہی عقیدہ اپناؤ اوہی مسلک اپناؤ اوہی منہج اپناؤ جڑا عقیدہ مسلک منہج میرے پیغمبر دے صحابہ دا ہے آؤ ذرا دوجی گل سن لو حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے دماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگو کون علی جنتی علی کون علی حسن حسین دے والد محترم علی میں قربان جاواں جنتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے وَأَبُوهُمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا جڑا انہاں دا باپ علی ہے انہاں دوانہ لو بہتر ہے اے علی نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو الحیاج نو فرمان لگے حضرت علی ادرا گل غور نہ سنیا دے صحابہ اکرام دا عقیدہ کیے اور صحابہ اکرام دا مسلک کیے اور صحابہ اکرام دا منہج کیے آج کانفرنس دا عنوان کیے کتاب و سنت کتاب و سنت ساڈا مسلک کتاب و سنت ساڈی دعوت کتاب و سنت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے ابو الحیاج میں تینوں اس کم تے نہ بھیجا جس کم تے مینوں نبی پاک نے بھیجیا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے جی کیوں نہیں بھیجو حضرت علی فرماندے نے جا جڑی قبر تے مقبرہ نظر آئے انہوں گرا دیں جڑی قبر اچھی نظر آئے انہوں برابر کر دیں جڑی قبر تے مقبرہ نظر آئے مقبرہ گرا دیں جڑی قبر اچھی نظر آئے انہوں برابر کر دیں حضرت علی دا عقیدہ کیے قبر دے اتے مقبرہ بنانا جائز اچھی مل کے بولو اور قبر ایک بلش اور اس تو اتے جناب مٹی پا دینی بعد لوگ آندے جنی مٹی قبر چو نکلے نا اونی اتے ہے پانی چاہی دیئے
اگر نہ پگے تو گناہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ پتہ نہیں کتھوں آ گیا ہے. حالانکہ نبی وسلم دی سنت اور آپ دا طریقہ کی ایک بلش زمین تو اوپر اتے مٹی پاؤ, قبر مبارک بناؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ اور منہج اور مسلک کے ہوئی ہے قبر پختہ بنانی جائز نہیں, قبر تے مقبرہ بنانا جائز نہیں, قبر تے زیادہ مٹی پانا جائز نہیں. ذرا مل کے بولو اے عقیدہ کندہ ہے, اے مسلک کندہ ہے؟ صحابہ اکرام دا اور بالخصوص اہل بیت جو جڑے منفرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دا عقیدہ اور انہاں دا منہج ہے. اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے. وہ مسلک اپناؤ, وہ عقیدہ اپناؤ جڑا مسلک اور جڑا منہج میرے نبی دے صحابہ دا سی. آؤ ذرا اگلا مسئلہ سن لو. میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ, اچھی سارے مل کے پڑھو صلی اللہ ہو, مسجد گونج جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگ آندے نے درود نہیں پڑھ دے, درود نہیں پڑھ دے. اج بھلیکھے دور ہو جان اللہ دے فضل و رحمت دے نال. جنہ درود اہل حدیث پڑھ دے اللہ دی قسم کائنات دے اندر کوئی جماعت, کوئی مسلک, کوئی گروہ ایسا نہیں جڑا آپ دی ذات تے اتنا درود پڑھدا ہے. میں تو نے گل سناوا, پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی میرے مسلک دے چوٹی دے خطیب اور عالم دین نے فرمان لگے, میں کراچی دے وچ ایک مسجد دا افتتاح کرن واسطے گیا, افتتاحی جمعہ پڑھان واسطے گیا. جمعے دے دوران میں ویکھیا ایک بندہ مجمع وچ بیٹھا ہے, کاپی اون دے کول پینسل ہاتھ دے وچ. فرمان لگے میں سوچیا شاید کوئی نقطے نوٹ کرن واسطے ہے یا کوئی میریاں غلطیاں نوٹ کرن واسطے آیا ہے. فرماندے نے میں جمعہ دا خطبہ دیتا اور جب میں فارغ ہویا نماز پڑھائی میرے کول آ گیا, آگے کہنے لگا شاید صاحب تسی مینوں ویکھ کے پریشان ہو گئے, پتہ نہیں کوئی نقطے نوٹ کر رہا ہے, گلاں نوٹ کر رہا ہے. میں کاپی پینسل اس واسطے لے کے آیا سا, میں سنیا سی اہل حدیث وہابی آپ دی ذات تے درود نہیں پڑھ دے. میں کاپی تے نوٹ کیتا تسی اپنے خطبے وچ 100 دفعہ نبی دی ذات تے درود پڑھیا ہے. ایڈی ٹھلی سبحان اللہ, 100 دفعہ تسی اپنے خطبے درود پڑھے ہیں. پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی کراچی والے او فرما رہے نے, میرے دوستو میرے عزیزو ایویں دوروں دوروں نہ سنیا کرو, ساڑھے نزدیک آؤ, قریب آؤ, ساڑھے کول بیٹھو, مسئلے مسائل پوچھو. اللہ دے فضل و رحمت دے نال بڑیاں گلاں اور بڑے شک اور شبے انسان دے دور ہو جاندے نے. تیسری بات صحابہ دا مسلک کی ہے, غیر اللہ نو سجدہ جائز نہیں. آپ دیکھ صحابی کسی ملک دے اندر گئے, ویکھیا اتھوں دے بادشاہ نو لوگ سجدہ کر رہے نے, واپس آئے اللہ دے نبی جی تسی اللہ دے پیغمبر ہو, اللہ دے نبی ہو, تانوں سجدہ کیوں نہیں جائز؟ میں فلاں ملک چ گیا لوگ بادشاہ نو سجدہ کر رہے نے. آپ نے فرمایا تیرا کی خیال ہے جدو تو میری قبر دے کولوں دی گزرے کیا میرے سامنے جھکیں اور سجدہ کریں؟ اللہ دے نبی نہیں. فرمایا جدو میری قبر تے سجدہ جائز نہیں تے پھر میرے زندیاں ہوندیاں بھی مینوں سجدہ جائز نہیں. غیر اللہ نو سجدہ کرنا جائز نہیں. یہ مسلک اور یہ عقیدہ اور یہ منہج مل کے بولو کنہ دا ہے؟ صحابہ اکرام دا. اس واسطے مالک کائنات دی ذات نے اعلان فرمایا, اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے. وہ مسلک اپناؤ جس طرح دا مسلک میرے نبی دے صحابہ نے اپنایا ہے. میرے دوست میرے عزیزو, میں حضرت عبداللہ نثار حفظہ اللہ تعالی دی گل نو اگے ودا دیا. دیکھو گل کر رہے سن مسلک اہل حدیث دی, آمین بالجہر دی, رفع الیدین دی, فاتح خلف الامام دی. حضرت امام عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام عطا بن ابی رباح کون نے سن لو
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ دے شاگرد نے حضرت امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی وہ فرماندے نے میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر نبی دے صحابی نے انہاں نماز پڑھائی اور جدو کیا نا ولضالین 200 صحابہ اتھے موجود سن انہاں اچھی آواز نال آمین کہا حضرت امام عطا بن ابی رباح فرماندے نے کہ جڑی بیت اللہ سی نا او آمین دے نال گونج گئی حضرت امام عطا بن ابی رباح امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے میرے دوستو میرے عزیزو جدو انہاں دا موقف ہے انہاں دا مسلک ہے انہاں دا منہج ہے پھر سانو کی ہوندا ہے اسی کیوں نہیں یہ مسلک اور منہج اور یہ عقیدہ اپناندے حضرات ٹائم اتنا زیادہ نہیں خطیب پاکستان تشریف فرمانے میں تواڈے درمیان انہاں درمیان حائل ہونا چاہندا پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے اللہ تعالی توفیق دیتی تے انشاءاللہ گفتگو ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین